ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعلیٰ شان اور بہت بڑی محفل کا انعقاد کیا۔ اس محفل کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے وزیر، مشیر، سلطان صلاح الدین ایوبی کے سارے سپہ سالار اور آپ کا سب سے قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی اس محفل میں خاص مہمان تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نشست درمیان میں اونچی جگہ پر بنائی گئی، لیکن اس کے ساتھ میں ایک بڑی نشست خالی رکھی گئی جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے رکھی گئی۔ نشست کے بالکل برابر والی تھی۔ سارے مہمان آ گئے اور آ کر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے اور محفل کا انعقاد شروع ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دو محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑے تھے، لیکن وہ ایک نشست خالی تھی۔ سارے محفل والے حیران تھے کہ آخر اس نشست کو کیوں خالی رکھا گیا ہے۔ آخر ایسا کون سا خاص مہمان آنے والا ہے جس کو اس نشست پر بٹھایا جائے گا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ یہ بات صرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں آ کر سپاہی نے خبر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سپاہی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پھر خاموش ہو گئے۔ وہ سپاہی چلا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہی سپاہی ایک بوڑھے سفید داڑھی والے، سفید بالوں والے بزرگ کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ سارے درباری حیران ہو گئے، کیونکہ جب وہ بوڑھا بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی نشست سے اتر کر نیچے گئے، اس بوڑھے بزرگ کو گلے لگایا اور گلے لگانے کے بعد خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نشست پر بٹھایا جس نشست کو پہلی تھوڑی دیر پہلے خالی دیکھا گیا تھا۔ سارے درباری حیران تھے، حتیٰ کہ سلطان کے وزیر بھی حیران ہو گئے، کیونکہ وہ بوڑھا بزرگ لباس سے کوئی امیر نہیں لگ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے وزیر حیران تھے، حتیٰ کہ سلطان کے وزیروں کو بھی اتنی اہم نشستیں نہیں دی گئی۔ آخر اس بوڑھے بزرگ میں ایسی خاص بات ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں۔ بہرحال تقریب شروع ہو گئی اور جب تقریب ختم ہونے کا وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک درباری نے سوال پوچھا۔ حضور، ایک سوال جو ہمارے سارے درباریوں کے دماغ میں گھوم رہا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آخر اس بوڑھے بزرگ کے ساتھ آپ کا ایسا کون سا رشتہ ہے، یا آخر اس کے ساتھ کون سا تعلق ہے کہ اس کو آپ نے بھری محفل کے سامنے اپنے برابر بٹھا دیا، حالانکہ شکل سے تو نہ ہی یہ کوئی عہدیدار لگ رہا ہے اور نہ اس کے پاس کوئی دولت ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا، میں تمہیں اپنی ایک دلچسپ آپ بیتی سناتا ہوں، اس کے بعد پتہ چل جائے گا یہ بوڑھا بزرگ کون ہے۔ سارے درباری حیران کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی اور اس بوڑھے کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ بہرحال پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب میں مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہوا تو ایک دفعہ میں ایک قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام چلا گیا۔ جب قافلہ شام کے شہر دمشق میں پہنچا تو تاجروں نے اپنا اپنا سامان بیچا اور سامان خریدنے کے بعد قافلہ جب واپس لوٹنے لگا تو مجھے یاد آیا کہ مجھے ایک بوڑھی عورت نے کہا تھا کہ یہ میرے تھوڑے سے زیورات ہیں، ان کو بیچ کر میری بیٹی کے جہیز کے لیے کچھ نایاب کپڑے لانے ہیں۔ لہٰذا میں نے قافلے کو الوداع کہا کہ دوبارہ ہی میں دمشق میں چلا گیا اور وہاں جا کر میں نے بوڑھی عورت کے زیورات بیچنے کے لیے ایک سنار کے پاس گیا تو سارا بازار بند ہو چکا تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا کیونکہ میں اس وقت جلدی میں تھا، میں اس قافلے کے ساتھ ہی واپس لوٹ جاؤں، لہٰذا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے بوڑھی عورت سے وعدہ کیا تھا، لہٰذا میں اسی بازار میں ایک مہمان خانے کے اندر جا کر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت کسی نے میرے کندھے سے بلایا۔ جب میری آنکھ کھلی تو ایک آدمی
جو کہ شکل سے مجھے عیسائی لگ رہا تھا، اس نے مجھے اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میری مہمان نوازی کی۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے مجھے ایک اچھا سا بستر دیا اور مجھے کہا، بیٹا کل بازار جاتے ہوئے مجھے ساتھ لے کر جانا، کیونکہ بازار کے اندر بہت چور ڈاکو موجود ہیں اور تم مجھے اس بازار میں نئے نئے لگتے ہو، لہٰذا کوئی چور تمہیں لوٹ نہ لے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ آدمی ساری رات عبادت کرتا رہا، کیونکہ وہ ایک پادری تھا۔ جب میں صبح اٹھا تو وہ پادری تقریباً سو چکا تھا، لیکن اس نے سوتے سوتے بھی مجھے کہا تھا کہ جب تم بازار جانا تو مجھے ساتھ لے جانا، میں تمہارے ساتھ زیورات بیچنے بھی جاؤں گا، اور زیورات بیچنے کے بعد اس بوڑھی عورت کی بیٹی کے سامان خریدنے کے بعد تمہیں اپنے قافلے کے پاس چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ میں نے سوچا، یہ پادری ساری رات عبادت کرتا رہا، اب اس کو جگانا مناسب نہیں، لہٰذا میں اپنی منزل کی طرف اٹھ کر بازار کی طرف چلا گیا۔ جب میں بازار پہنچا تو ابھی بازار تھوڑا سا کھلا تھا۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور پادری، اس کے ساتھ بہت سارے آدمی تھے۔ اس پادری نے کہا، اس نوجوان کو پکڑ لو، آج اس کو اپنے کلیسا پر لے کر جاتے ہیں، یہ صحت مند نوجوان ہے، ہمارے بہت کام کرے گا۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر اور مجھے کلیسا پر لے گئے اور وہاں جا کر مجھے ایک پتھر کی دیوار توڑنے کا حکم دیا۔ میں سارا دن دیوار توڑتا رہا۔ شام کے وقت انہوں نے مجھے فارغ کر دیا۔ میں دوبارہ بازار آیا اور آ کر اسی مہمان خانے کے اندر ٹھہر گیا، اور اب بھی میں سونے والا ہی تھا کہ پھر سے وہی پادری مجھے اٹھا کر لے گیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے اس کو سارے دن کا حال اور قصہ سنا دیا۔ اس نے پھر سے مجھے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد مجھے بستر دیا، میں آرام کرنے کے لیے سو گیا اور مجھے کہا کہ کل جب تم بازار جانا مجھے اٹھا کر لے جانا، لیکن وہ ساری رات عبادت کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو اٹھانا مناسب نہیں، لہٰذا پھر سے میں اکیلا ہی بازار کی طرف چل پڑا۔ جب میں بازار پہنچا تو پھر وہی پادری، اس کے آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ 8-10 آدمی تھے، میں اکیلا تھا اور اس بازار میں نیا نیا تھا، لہٰذا ان کے آگے ہتھیار پھینکنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا اور وہ مجھے اس جگہ لے گئے اور سارا دن کا کام کرواتے رہے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے سوچا کیوں نہ نماز ادا کر لوں۔ جب میں نماز ادا کرنے کے لیے ہتھوڑا رکھ کر جانے لگا تو وہی پادری آ گیا اور اس نے آ کر زور زور سے دھکا دیا اور کہا، تم کہاں جا رہے ہو، کام کرو۔ مجھے بہت غصہ آیا، اب اس کے ساتھی بھی کم تھے۔ میں نے وہ ہتھوڑا اٹھایا اور اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، اور میرے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے ان سواروں کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ میں اس پادری کے گھوڑے پر بیٹھا اور سیدھا اسی پادری کے پاس پہنچا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں نے اسے اتنے آدمیوں کو قتل کر دیا، اب عیسائی بہت سرگرم ہو جائیں گے، لہٰذا وہی پادری ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ میں نے اس کے پاس گیا اور میں نے اس پادری کو سارا قصہ حال بیان کر دیا۔ اس آدمی کے اندر میں نے اچھائی دیکھی، لہٰذا مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ اس نے مجھے کہا، اے نوجوان تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا بازار میں، وہ زیورات بھجوانے کے بعد تمہارے بازار جاؤں گا اور وہاں جا کر ہم سونار کے پاس بوڑھی عورت کے زیورات بیچیں گے، اور ایک کپڑے والے کے پاس جا کر لباس خریدنے کے بعد میں تمہیں اپنے قافلے کے پاس پہنچا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا، بتائیں آخر کون سی شرط ہے؟ اس نے کہا، اے نوجوان جب تم اس سرزمین کے سلطان بن جاؤ گے تو میرے پاس ایک چھوٹی سی حویلی ہے اور میرے پاس ایک گھوڑوں کا استبل ہے، لہٰذا جب تم سلطان بن جاؤ گے تو مجھ سے میری جائیداد نہیں چھینو گے۔ میں حیران ہو گیا، آخر یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ میں ایک عام سا آدمی، عام سا طالب علم ہوں اور اب چھوٹا سا تاجر ہوں، اور یہ مجھے سلطان کہہ رہا ہے۔ میں بہت حیران ہو گیا، اور لیکن اس نے کہا، نہیں تم مجھ سے وعدہ کرو اور مجھے کچھ ایسی نشانی دو تاکہ میں وقت آنے پر تمہیں وہ بات یاد کرا سکوں۔ میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس آدمی کا دل رکھنے کے لیے میرے پاس ایک انگوٹھی تھی، میں نے وہ اتاری اور اس کو دے دی۔ اس آدمی نے میرے ساتھ بازار سے خریداری کروائی اور دوبارہ مجھے اپنے قافلے کے ساتھ پہنچا دیا۔ قافلے والے انتظار کرتے کرتے
उस जगह से चले गए थे, लेकिन वो पादरी जानता था कि काफिले वालों ने कहाँ पड़ाव किया होगा और उसने मुझे वहीं पहुंचा दिया। अब मैं काफिले वालों के साथ मिलकर दोबारा मिस्र आ गया। वक्त गुजरता गया और तकरीबन उसको 30 साल गुजर चुके थे, और जब मैं सुल्तान बना तो उस आदमी की बात तो मुझे याद आती थी कि वो बहुत दूर अंदेश इंसान है, लेकिन उसने रास्ता गलत अपनाया हुआ है। ए पादरियों, क्या तुम जानते हो वो आदमी कौन था? सारे दरबारी हैरत से देखने लगे। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, वो कोई और नहीं, यही वो बूढ़ा बुजुर्ग था। जब ये बात नाज़रीन महफिल ने देखी तो बड़े हैरान हो गए और बड़ी महफिल से तालियों से गूंज उठी। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस बूढ़े बुजुर्ग से मुखातिब हुआ और कहा, बाबा जी, आप हिदायत के मुकम्मल रास्ते पर आ चुके हैं। अब ऐसी चीज़ें जानते हैं जो कि एक मुकम्मल ईमान वाला जान सकता है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इस्लाम कबूल करने से रोक रही है? तो उस बूढ़े बुजुर्ग की आंखों से आंसू आ गए और उसने उसी वक्त अपने सर पर बना हुआ सलीब का निशान मिटाया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों कलमा पढ़ लिया, और उसके बाद सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, यहाँ एक आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और एक ताकतवर जादूगर का दिलचस्प और मुनफरिद वाक़या सुनाते हैं, और उम्मीद है कि यह सुनकर आपके ईमान को बहुत ताकत मिलेगी, क्योंकि यह वाक़या एक ईमान वाले के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह का है कि एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ईसाइयों के एक गाँव से गुजरे, तो वहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जादूगर के बारे में बहुत सुना। अक्सर लोग कह रहे थे कि वो जादूगर बहुत बड़ा जादूगर है, आज तक किसी ने उसके आगे जीत हासिल नहीं की। वो बड़े बड़े राज जान लेता है और उसके बदले में उसने काफ़ी दौलत कमा ली है। हालांकि वो पहले भिखारी था और अब उसके पास हज़ारों की तादाद में घोड़े हैं और वह दिन ब दिन शोहरत हासिल करता रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ये सारी बातें सुनते ही अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। जब वापसी पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा उसी गांव से गुजरे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाहियों को फरमा दिया, क्या आप लोग नहीं चाहते कि ये सारे ईसाई मुसलमान हो जाएं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाहियों ने सुनकर हैरान हो गए, हजूर, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये सारे ईसाई एक साथ मुसलमान हो जाएंगे? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों को लेकर उस गांव के दरमियान में पहुंच गया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह वहां पहुंचा तो वो जादूगर लोगों के बारे में गैब की चीज़ें बता रहा था। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस जादूगर से मुखातिब हुआ और पूछा, ए जादूगर, बताओ अगर तुम क्या बता सकते हो? उसने कहा, हुजूर, आपके जेब में इस वक्त क्या है? मैं ये बता सकता हूँ। आप आगे का इरादा क्या रखते हैं? यह भी बता सकता हूँ। आप अपनी बंद मुट्ठी में क्या छुपाए हुए हैं? मैं ये भी बता सकता हूँ। हत्ता कि अब कहाँ से आ रहे हैं, मैं ये भी बता सकता हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आप बताओ मैं कहाँ से आ रहा हूँ? तो उस जादूगर ने थोड़ी देर पर सोचने के बाद बता दिया कि सुल्तान कहाँ से आ रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और उसके सारे सिपाही हैरान हो गए, क्योंकि उस जादूगर ने बिल्कुल सही बताया। फिर उस जादूगर को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बताओ कि इस वक्त मेरे थैले में कितने सिक्के हैं? उसने बताया, या हुजूर, आपके थैले में इस वक्त 50 सिक्के हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरत के मारे आखिर ये जादूगर को कैसे बता सकता है, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जानते थे कि सुल्तान के थैले में 50 सिक्के थे। सारे ईसाई हैरान हो गए और कहा, हुजूर, ये जादूगर बहुत बड़ा जादूगर है, आज तक इसको कोई नहीं हरा सका। तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए गाँव वालों, तुम मुझे बताओ, अगर इस जादूगर को मैं गलत साबित कर दूँ तो तुम इसके बदले में क्या दोगे? यह सुनकर सारे ईसाई कहने लगे, सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर आप इस जादूगर को गलत साबित कर दें तो ये सारे ईसाइयों का गांव मुसलमान हो जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि अभी और इसी वक्त ईसाइयों के सारे गांव वालों को इकट्ठा किया जाए। मैदान लग गया। सारे ईसाई हत्ता के ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे, मर्द और औरत सब इकट्ठे हो गए। दरमियान में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और जादूगर मौजूद थे। सारे लोग हैरत से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को देख रहे थे। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सामने
تھیلا رکھا اور کہا بتاؤ اس میں کتنے سکے ہیں۔ اس نے کہا حضور اس کے اندر 200 سکے ہیں۔ جب ان سکوں کو گنا گیا تو 200 سکے تھے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے سلطان کے ہاتھ میں ایک تھیلی پکڑا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تھیلی کے اندر سے سکوں کی مٹھی بھر کر اپنے تھیلے میں ڈال دی اور پھر اس سے پوچھا بتاؤ اب اس میں تھیلے کے اندر کتنے سکے ہیں۔ اس نے کہا حضور میں نہیں جانتا۔ سارے عیسائی حیران ہو گئے، آخر یہ کیا ہو گیا؟ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب میں نے اس سے پہلی بار پوچھا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں تو اس نے میرا دماغ پڑھ لیا تھا اور اس نے بالکل صحیح بتا دیا، کیونکہ شیطان ہماری رگوں میں دوڑتا ہے اور یہ جادوگر شیطان کے پجاری ہوتے ہیں۔ اب میں اس سے پوچھا کہ تھیلے کے میں کتنے سکے ہیں تو پھر اس نے میرا دماغ پڑھ لیا اور اس نے بتا دیا کہ میرے تھیلے میں 50 سکے ہیں۔ اور جب اس بارے میں نے پوچھا میرے تھیلے میں کتنے سکے ہیں، کیونکہ میرے دماغ میں تھے کہ میرے تھیلے میں 200 سکے ہیں، لہٰذا اس نے میرا دماغ پڑھ لیا، بتا دیا میرے تھیلے میں 200 سکے ہیں۔ لیکن جب میں نے سپاہی کے تھیلے سے مٹھی بھر کر سکے ڈالے تو میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے اس تھیلے کے اندر کتنے سکے ڈالے ہیں، لہٰذا جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں نہیں جانتا، کیونکہ یہ میرا دماغ نہیں پڑھ سکا۔ یہ سن کر سارے عیسائی حیران ہو گئے اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سارے گاؤں والے مسلمان ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد کر کے سلطان کے سپاہی حیران ہو گئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آج سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور کہتے ہیں وہ جادوگر اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔